یہاں ایک مخصوص طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سوال آپ کے پاس آئے تو سب سے پہلے اس کا جواب قرآن میں تلاش کرو، اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں دیکھو۔ یہ وضع کردہ ہے، اللہ نے، اس کے رسول نے یہ شرط نہیں لگائی کہ کوئی بھی مسئلہ عالم سے پوچھا جائے تو پہلے وہ قرآن میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرے، جب تلاش کرتے کرتے تھک جائے اور قرآن میں اسے نہ ملے تو پھر ذہن کے گھوڑے حدیث کی طرف دوڑائے۔ ایسا نہیں۔ یہ تھے قاری خلیل الرحمان صاحب، جو اہل حدیث والوں کے نزدیک شیر اہل حدیث سمجھے جاتے ہیں، یعنی اہل حدیث فرقے کے گویا کہ شیر ہیں۔ اپنے آپ میں یہ مجتہد ہیں، محقق ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اور موصوف کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس کا نظریہ یہ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جب عالم کے پاس کوئی سوال آئے تو وہ اس کا جواب سب سے پہلے قرآن میں تلاش کرے، اور اگر اسے وہ قرآن میں نہ ملے، تھک جائے، تو پھر اپنی عقل کے گھوڑے جو ہے وہ حدیث کی طرف دوڑائے۔ یہ وضع کردہ ہے۔ ایسی کوئی شرط یا ایسا کوئی اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ یعنی اس نظریے کو، اس طریقے کو یہ غلط بیان کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے اور غلط ہے نظریہ یہ کہ جب عالم کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو پہلے قرآن میں ڈھونڈے اور نہ ملے تو حدیث پہ جائے، تو لہٰذا ایسا کوئی بھی نظریہ نہیں ہے۔ یہ وضع کردہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ یعنی بس جو آپ کے ذہن میں جواب آئے وہ آپ دے دیں، آپ قرآن میں تلاش نہ کریں، آپ حدیث میں تلاش نہ کریں۔ اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور آپ کے ذہن میں آ جائے، یعنی اہل الحدیث والوں کا یہ عقیدہ و نظریہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اہل الحدیث طبقے کے عالم سے کوئی سوال ہو اور اہل الحدیث والے عالم کی ذہن میں اگر قرآن کی کوئی آیت اس مسئلے کے تحت آ جائے تو اسے بیان کر دے کہ میں قرآن میں اس طرح مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اگر حدیث ذہن میں آ جائے تو وہ حدیث بیان کر دے کہ حدیث میں یہ بیان ہوا ہے، اور اگر ذہن میں نہ آئے تو حدیث یا قرآن کی طرف رجوع کرے ہی نہیں، بلکہ جو ذہن میں آئے وہ چاہے اپنے کسی امام کا قول ہو یا وہ بھی نہ آئے، یا اپنے ذہن سے ہی جو اس کا جواب بن پڑے وہ دے دیا جائے۔ نہ قرآن میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، نہ حدیث رسول میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ایسا ذہن رکھے کہ پہلے میں قرآن میں تلاش کروں اللہ کی کتاب میں، پھر نہ ملے تو میں حدیث میں تلاش کروں، تو یہ قاری خلیل الرحمان صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ وضع کرتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اب بتائیں، یعنی کوئی بھی عالم یا مفتی کے پاس سوال آئے تو کیا وہ قرآن میں نہ ڈھونڈے؟ قرآن میں نہ ملے تو پھر وہ اس سے نہ ملے تو پھر وہ حدیث کی طرف نہ جائے؟ یہ بات کر دی۔ حالانکہ خود تو کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہمارا منہج قرآن اور حدیث ہے۔ اہل الحدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور آج یہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی طرف جانا یہ درست نہیں ہے، یہ وضع کرتا ہے۔ آئیں دیکھیں قرآن پاک میں کیا بیان ہوا ہے اور کتنی جگہ بیان ہوا ہے۔ میں چند حوالے آپ کو پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 32، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اس آیت میں بیان ہوا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، ٹھیک۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 132، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت میں بھی پہلے ذکر ہوا کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، یعنی پہلے قرآن پھر حدیث کا بیان بھی ہوا۔ سورہ نساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پھر مزید آگے آیت یہ بیان ہوئی۔ مزید آگے چلتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 92، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ سورہ مائدہ 5واں حوالہ، سورہ انفال آیت نمبر 1،
اطیعوا اللہ والرسولہ ان کنتم مؤمنین، یعنی اور اللہ کا اور رسول کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم، سورہ انفال آیت نمبر 46، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، سورہ نور آیت نمبر 54، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُمْ، سورہ محمد آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ المجادلہ آیت نمبر 13، وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسول واللہ خبیر بما تعملون۔ تو یہ آیتیں میں نے چند ایک آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ایمان والوں کو، مومنین کو، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا کہ قرآن، اب اللہ کی اطاعت کس طرح کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طرح کریں گے؟ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات ہیں، جب ان کو دیکھیں گے، ان میں غور و فکر کریں گے، تب جا کے آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا، افلا یتدبرون القرآن، تو کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ تو اس میں بھی قرآن میں غور کرنے کا حکم ہوا۔ کیا آپ ایک صورت میں یا دو چار صورتوں یا آیتوں میں صرف غور کریں گے، اس کے بعد پورا قرآن آپ چھوڑ دیں گے، ان میں آپ دیکھیں گے نہیں کہ مسئلہ کیا بیان ہوا ہے؟ مزید انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کیے دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے حوالے سماعت فرما لیجئے کہ یہ حدیث جو بیان کرنے لگا ہوں کن کن کتب میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ یہ جامع ترمذی میں 1327 نمبر حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں 3592 نمبر حدیث ہے، اور سنن دارمی میں 117 نمبر حدیث ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ حدیث وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر و حاکم یا قاضی بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ معاذ، جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، جب تم فیصلہ کرنے لگو تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کتاب اللہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے فیصلہ کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہیں وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے، کتاب اللہ میں نہ ملے، اللہ کی کتاب میں تمہیں نہ ملے، تو کیا کرو گے؟ تو آپ نے عرض کی کہ اگر مجھے وہ مسئلہ قرآن مجید فرقان حمید میں نہ ملا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اسے تلاش کروں گا اور فیصلہ کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں کتاب اللہ میں نہ ملے، اگر تمہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ مسئلہ نہ ملے، تو فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو آپ نے عرض کی کہ اگر مجھے قرآن میں مسئلہ نہ ملا، مجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسئلہ نہ ملا، تو میں اجتہاد کروں گا اپنی سوچ سے اور پھر اس کا فیصلہ کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ بات واضح ہو گئی، ان کا نظریہ اور عقیدہ اور سوچ ان سے ہمیں ملتی ہے، تو یہ واضح ہوا کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے جو دیکھا جائے گا وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیکھا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں، کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں اسے تلاش کیا جائے گا، اس میں غور و فکر کی جائے گی، تدبر کیا جائے گا۔ اور اگر قرآن مجید فرقان حمید میں نہ مل سکے، ہمیں اپنی ناقص علم یا عقل کے مطابق وہ ہمیں مسئلہ نہ مل سکا، تو پھر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کریں گے اور احادیث طیبات میں اسے تلاش کریں گے، اور پھر اگر اس میں بھی نہ مل سکا تو پھر اجتہاد کریں گے۔ اب اجتہاد کس کے اندر ہے؟ اجتہاد بھی قرآن و حدیث کے اندر ہی، کہ قرآن و حدیث میں اجتہاد کریں گے، ان سے مسئلہ ان کے اس میں استنباط کے ذریعے مسئلہ اخذ کریں گے، اور مسئلہ پھر اجتہاد کے ذریعے بیان کریں گے، تاکہ شریعت کے مطابق فیصلہ قاضی کر سکے اور اسے آسانی ہو۔ لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آج اہل الحدیث والے اس چیز کو منع کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ وضع کرتا ہے، اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے۔ ارے بھائی، اپنے پاس سے بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ صحابہ رسول نے اس کی ترغیب لائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس پہ شاباشی دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسے ساتھی عطا فرمائے جن میں یہ صلاحیت ہے، اور وہ قرآن و حدیث کے ذریعے، سنت رسول کے ذریعے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کا نظریہ ہے، آپ اسے غلط بیان کر رہے ہیں۔ جن کے ذریعے قرآن پہنچا، جن کے ذریعے حدیث پہنچی، جن کے ذریعے سنت پہنچی، جن کے ذریعے نماز پہنچی، جن کے ذریعے زکوٰۃ کے معاملات پتہ لگے، حج کے معاملات پتہ لگے، نماز کے معاملات پتہ لگے، جن کے ذریعے سے ہم تک دین اسلام پہنچا ہے، احکامات الہیہ پہنچے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، ان کے نظریے کو آپ غلط ثابت کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو ایسے نام و نہاد اہل الحدیث لوگوں سے بچیے، یہ آپ کو صرف اور صرف گمراہ کریں گے اور کچھ نہیں۔ یاد رکھیے، ہمارا مقصد کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیوز دکھا کر ہمیں بتانا مقصود ہے کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ان لوگوں سے بچیں۔ یقین جانیے، جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں گے، اس کی تفاسیر پڑھیں گے، پھر حدیث کی طرف جائیں گے، جب علماء کے پاس جائیں گے ان سے پوچھیں گے، اور جب علماء اہل حق آپ کو قرآن پڑھ کر اس سے مسئلہ بتائیں گے، اس کا درس دیں گے، ان کی تفاسیر بیان کریں گے، اور پھر حدیث طیبات اس ضمن میں جو آئیں گی اس کو بیان کریں گے، تو یقیناً پھر آپ ان لوگوں سے بچیں گے۔ پھر آپ نہیں کہیں گے کہ ربیع الاول بنانا شرک ہے، آپ نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ نے قرآن کو پورا دیکھا ہے، حدیث کو پورا دیکھا ہے۔ آپ نہیں کہیں گے کہ شب برات میں حلوہ بنانا ناجائز ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، آپ نے صحیح عالم سے جا کر قرآن و حدیث کے مطابق علم سیکھا ہوگا، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شب برات میں حلوہ بنانا بھی جائز ہے۔ شب برات میں پڑھی ہوگی، آپ نے صحیح عالم سے جا کر قرآن و حدیث کے مطابق علم سیکھا ہوگا، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شب برات میں حلوہ بنانا بھی جائز ہے، شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر نوافل کی کثرت کرنا بھی جائز ہے، اور قبرستان جانا بھی سنت ہے، اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 12ویں کی نیاز ہو، 11ویں کی نیاز ہو، تیجا ہو، 10واں 20واں 40واں ہو، یا برسی ہو، یا لنگر غوثیہ ہو، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سال ثواب کے لیے دلیم کی جائے، شربت بنایا جائے، یہ تمام چیزیں، یہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جائے، بعد میں پڑھا جائے، قرآن و حدیث جسے مکمل علم ہوگا یا کثرت کے ساتھ علم ہوگا، یا جس نے مکمل قرآن پہ نظر پہلے ڈالی ہوگی، اس میں تلاش کیا ہوگا، پھر وہ حدیث رسول سنت رسول کی طرف آیا ہوگا، اور اس نے مسئلے بیان کیے ہوں گے، تو یقیناً آپ نہ تو ان چیزوں کو حرام کہیں گے، نہ شرک کہیں گے، بلکہ عمل کرنا شروع ہو جائیں گے، اور ان نام و نہاد اہل الحدیث لوگوں سے بچیں گے جو ہر ایک جائز کام کو، حلال کام کو ناجائز، حرام، گناہ اور بدعت کہتے ہیں۔ آپ بچیں گے، یقین بچیں گے، کیونکہ انہیں نہ تو مکمل قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن سے دلائل نکالنے آتے ہیں، صرف بیان کرنا آتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، شرک ہے، گمراہی ہے۔ کسی نے اسٹیٹس لگایا کہ اگر آپ نے شب برات میں حلوہ نہیں بنایا تو سمجھ جائیں آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، تو آپ نے اپنا ایمان بچا لیا۔ اب بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر نماز پڑھنا کیا یہ بھی شرک ہو گیا؟ کہ یہ بھی کفر ہو گیا؟ ایمان برباد کر دے گا؟ استغفر، یہ ان کا عقیدہ نظریہ ہے۔ وہ حلوہ جو آپ روزانہ خرید کے بازار سے کھاتے ہیں، وہی حلوہ اگر ایک دن آپ نے گھر میں بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ یا اللہ، جو میں نے پکایا، مومنین کو کھلایا، مسلمانوں کو کھلایا، غریب بچوں کو کھلایا، یا اللہ اس کا ثواب جو تو مجھے عطا فرمائے گا، تو باری تعالیٰ اس کا ثواب میں اپنے مرحومین کو احسان کرتا ہوں،
تو کیا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایمان برباد کر دے گا؟ کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ کیا یہ کفر ہو جائے گا؟ نہ یہ شرک ہوگا، نہ یہ کفر ہوگا، نہ یہ بدعت ہوگا۔ حلوہ کھانا تو جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو حلوہ پسند تھا، میٹھا پسند تھا، اور میٹھا کھلانا تو یہ اچھی بات ہے۔ کھجور بھی میٹھی ہوتی ہے، آپ کھجور بھی پا سکتے ہیں، ہم نے کون سا بولا کہ حلوہ ہی آپ نے بنانا ہے؟ تو حلوہ کھانا بھی یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور 100% جائز ہے۔ تو لہٰذا ایسے نام و نہاد آل الحدیثوں سے بچیے جو آپ کو قرآن سے مسئلہ تلاش کرنے کو منع کریں اور قرآن کے بعد حدیث کی طرف رجوع کرنے سے منع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔